تمام یوٹیوب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوست، حاضر ہیں ہم اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ بہت سے لوگ ہمیں فون کر کے یا میسج کر کے کہتے تھے کہ آپ اچھی چیزیں بتاتے ہو، بری چیزیں نہیں بتاتے ہو، حالانکہ ہاتھ میں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری علامتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ تو بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب بری چیزیں بھی بتائیں گے۔ اب بری چیزیں میں نے بتانا شروع کی ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے ان کا حل بتانا بھی آپ کو شروع کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں ایسی لکیر ہے تو اس کا حل بھی ہے۔ اس کا حل بھی میں نے آپ کو کئی پروگراموں میں بتایا اور آج بھی بتاؤں گا کہ اس کا حل جو سب سے بہتر چیز ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، لیکن صدقہ ایسے نہ دیں کہ ہمارے یہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جو نا ایک بکرا لا کے کاٹ دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کے گھر میں دے دیا جاتا ہے کہ جن کے گھر میں یعنی ڈیلی گوشت پکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اچھے پیچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو جا کے گوشت دے کے آتے ہیں کہ یہ لو بھائی ہم نے صدقہ کی۔ یہ صدقہ نہیں ہوتا۔ صدقہ وہ ہوتا ہے کہ مستحق لوگ جو ہیں ان کو آپ چیز دیں اور ان پر واضح کریں کہ یہ ہم صدقہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ دل میں کہیں گے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، نہیں، پہلے جب آپ نے بکرا یا دمبا کوئی بھی چیز لانی ہے کاٹنی، اس وقت بھی آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صدقے کی چیز نہیں لیتے۔ آپ کسی کو بھی آ کے گوشت پکڑا کے چلے جائیں تو وہ صدقہ نہیں ہوگا، آپ کو اس پر واضح کرنا ہوگا کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں، یا صدقے کا گوشت آپ لیتے ہیں تو لے لیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ضروری ہے۔ تو ابھی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے، ذیل کا ابھار۔ ذیل کے ابھار کے اوپر اگر رنگ نما نشان ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ذیل کا ابھار بتا دوں کہاں پر ہے۔ یہ جو بیچ کی انگلی ہوتی ہے نا، بیچ کی انگلی، اس کو ہم کہتے ہیں ذیل، ٹھیک ہے، یہ ذیل۔ اس کا ابھار جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن آج جو ہم ایک دو قسمیں جو ہیں اس کی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ اس پر مزید بھی ایسی چیزیں ایسے انکشاف کریں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں ذیل کے ابھار پر رنگ نما نشان۔ یہ رنگ نما نشان ہے، اگر ثابت ہے یا ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹوٹے ہوئے سے مراد یہ کہ یہ ایک تو میں نے یعنی مکمل بنایا ہے یہ، اور ایک یہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک ہاتھ میں اس طرح کے دو نشان ہوں گے۔ یہ میں نے جو بنایا یہ ٹوٹا پھوٹا نا، مثال یہاں سے یہ کٹا ہوا ہے، یہاں سے کٹا ہوا ہے، اور کہیں پہ نا یہ جو نا یہی جو ہے آگے چل کے یہ زنجیر نما بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ زنجیر نما اس طرح کا یہ بنا ہوا ہے، یعنی ایک ہی قسم ہے کہ یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہ سب یہاں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہ ثابت والا ہے، اگر اس طرح کا ابھار ہو تو بھی اس کا یہ مطلب ہے، اگر اس طرح کا ہوگا تو بھی اس کا یہ مطلب ہے، اس طرح کا اگر ہوگا تو اس کا مطلب تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ایسا نشان ہے تو ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ مثال اگر کسی کے ہاتھ پر یہ نشان ہے تو 40-45 کے بعد کی ایج، 40-45 کی ایج کے بعد ان کی جو زندگی ہے بڑی ہی مشکلوں میں گزرتی ہے، بڑی ہی پریشانی میں گزرتی ہے، ہر معاملے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور یہ سمجھیں کہ اس کے بعد ان کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی غربت میں، پریشانی میں، مشکل میں گزرتی ہے۔ یہ وہ علامت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ہاتھ میں ایسی علامت ہے تو 40 یا 45 کی ایج تک وہ جی بھر کے محنت کر لیں اور کچھ پیسہ اکٹھا کر لیں، کیونکہ آنے والا وقت ان کا بہت برا نظر آ رہا ہے، اور ایسے لوگ ہر چیز سے ناکام ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، جی پہلے میرے پاس اتنی گاڑیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا، جو کاروبار کرتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی ہے، جو کچھ کرتا ہوں اس میں پریشان ہوتا ہوں، کیا ہے؟ تو وہ جو ہمارے وہ بابا جی جو گلیوں میں محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں جی کوکاف سے کوئی چیز آئی تھی، اس نے یہ کر دیا، یا تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے پہ کالا علم کر دیا، یا فلانا کر دیا، کسی نے کہا کہ رزق بند کر دیا، رزق، عزت، ذلت، موت، یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی تو یقین کریں کہ آج جو دنیا میں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، مثال 100% نظر آ رہے ہیں تو 2% بھی آپ کو نظر نہ آتے اگر کسی کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو۔
لیکن یہ جو بابا لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں تمہارا رزق فلاں رشتہ دار نے بند کر دیا، نام نہیں لیتے۔ ان سے آپ پوچھو کون ہے تو کہیں گے نام کا پتہ نہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا علم یہ بتاتا ہے تو اس کا نام بھی بتا دو نا کہ کون ہے۔ یہ اس طرح کیا ہوتا ہے، خاندان میں لڑائیاں، خاندان میں جھگڑے، خاندان میں فساد، یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ ایک تو بندہ یہ قدرتی طور پر پریشان ہے، دوسرا جو ہے نا یہ اگر محنت کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس میں ناکامی ہو رہی ہے، اس میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اس میں مشکلیں آ رہی ہیں، کام ختم ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ مثال اگر کوئی بہت بڑی پرچون کی دکان بنائی، وہ ساری تباہ ہو گئی، لوگوں نے قرض لے لے کے نکل گئے، اور جس کے پیچھے گئے قرض واپس کرنے کے لیے اس نے آگے سے لڑ بڑ کے واپس کر دیا کہ جاؤ جب ہوں گے دے دوں گا۔ اس طرح کی جنہیں سچویشن بن جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ چیز اگر خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو 45 سے 50 تک کا آپ کا پیریڈ تو بہت اچھا گزرے گا۔ اس کے بعد آپ کا پیریڈ جنہیں غربت میں، پریشانی میں، مشکلوں میں گزرے گا۔ تو اس سے پہلے اگر اس کی آپ تیاری کر لیں اور اس سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگ لیں، توبہ کر لیں، تہجد پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، اللہ سے پناہ مانگ لیں تاکہ اللہ اس چیز کو ہی صاف کر دے آپ کے ہاتھ سے۔ اور آپ اگر تھوڑی بہت کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعد کے حالات میرے برے ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے اچھے وقت کی تیاری کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا کوشش کریں کہ ایسا کوئی کام ہی نہ کریں گے جس میں نقصان ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے یہاں جو کیا ہوگا کہ یہ اس طرح کا نشان اگر آ گیا ہاتھ میں تو اس نے کہا جی تمہارے پاس تو پہلے زمین تھی، جائیداد تھا، گھر تھا، یہ تھا، وہ تھا، کدھر گیا؟ تو فوری آگے سے کہے گا جی ہمارے رشتہ داروں نے جادو کر دیا ہے، فلانے بابا کے پاس گیا تھا، اس نے بولا جی فلانے رشتہ داروں نے ہم پہ یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا۔ ارے میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں چھوڑ سکتا، آپ نہ چھوڑیں تو، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو ہمیں سوال کیا ہے حذاق صاحب نے کیا ہے کراچی سے، بہت پریشان ہوں، مالی حالات کب بہتر ہوں گے؟ پیارے دوست، ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر جو ہے وہ تو بری نہیں ہے، اور آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جو نا جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ یہ 2020 تھوڑا سا آپ کے لیے بھاری ہے، ٹھیک ہے، 2020 یعنی تھوڑا سا بھاری ہے، اس میں کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن 2020 کے 9ویں ماہ سے آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے زاہد نے راولپنڈی سے۔ زاہد صاحب نے سوال کیا راولپنڈی سے، یہ ہمارے ہاتھ کی تصویر ہے، 11 سال ہو گئے ہیں، اولاد کب ہوگی؟ یہ ہمارے ہاتھ کی تصویریں ہیں، 11 سال ہو گئے ہیں، اولاد کب ہوگی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ پہلے میڈیکل علاج اپنا بھی کروائیں اور اپنے گھر والوں کا بھی کرائیں۔ بعض اوقات پرابلم دیکھیں مرد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات پرابلم جو ہے نا عورت میں ہوتی ہے۔ باقی اولاد دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں اشارے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے ضرور نوازے گا۔ بہرحال اس کے لیے آپ سب سے پہلے جو نا میڈیکل طریقے سے علاج کروائیں، پھر اپنا دیسی طریقے سے کرنا چاہیں تو اس سے بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اولاد ہوگی، میرا اللہ کرے گا، آپ پہ رحم ہوگا، اور دعا کریں، کوشش کریں، لوگوں سے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، یا نیک لوگوں سے کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور اللہ رحم کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا مسکان خان نے راولپنڈی سے۔ مسکان خان نے سوال کیا ہے پنڈی سے، شادی کب ہوگی؟ لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ باہر ملک کا سفر کب کروں گی؟ دیکھیں مسکان بیٹا، آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہے اس کے حساب سے شادی جو نا ارینج میرج ہونا نظر آتا ہے، یعنی شادی ارینج میرج ہوگی۔ اس کے بعد رہی بات آپ کے ہاتھ میں سفر کی، تو سفر کی آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے 3 لکیریں ہیں، لیکن اتنی شوق اور اتنی گہری نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کل چلی جائیں گی، یا 2 ماہ بعد چلی جائیں گی، 6 ماہ بعد۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 2.5 یا 3 سال کا عرصہ لگے، اور اس میں پھر آپ کو ٹریول آئے، یا اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عبدالستار نے زائدان سے۔ زائدان یہ شاید ایران میں ہے،
زیدان سے سوال کیا ہے دولت کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے۔ آپ کو تو شروع سے اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے اور آپ کو دولت ملتی رہی ہے، کامیابی ملتی رہی ہے، لیکن آگے بھی وقتی طور پر یہ پریشانی کچھ ذرا سی تھی، بہرحال یہ اب گزر گئی ہے۔ اب آپ کے حالات اچھے ہوں گے اور مالی پوزیشن بھی انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے XYZ نے چنیوٹ سے، XYZ ان کا نام ہے، شادی کب ہوگی اور ہاتھ میں شادی کی لکیریں کتنی ہیں؟ شادی کب ہوگی آپ اور شادی کی لکیریں کتنی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں، شادی کی 2 لکیریں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ 2 شادیاں آپ کریں۔ اللہ کرے کہ پہلے ہی شادی اچھی اور بہتر ہو۔ ہاں، وقتی پریشانی یا مشکل کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ ٹوٹ جائے گی، کچھ ایسا ہوگا، ایسا نظر نہیں آتا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں شادی کا دوسرا آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد سوال کیا عنایت اللہ نے کنگن کشمیر سے، شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا حمزہ بشیر نے پنڈی سے، نوکری کب لگے گی اور زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے اچھی گزر رہی ہے اور آنے والی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ نوکری وکری اس کا چکر آپ چھوڑیں، آپ کاروبار کرنے کی کوشش کریں۔ اور رہی بات نوکری کی، نوکری اور ملازمت کریں گے تو صرف اپنا وقت پاس کریں گے، کامیابی والی امید نہ رکھیں۔ کامیابی صرف اور صرف آپ کو کاروبار میں ملے گی، یہ کر کے دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔